एक दो करोड़ नहीं, 5-10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ भी नहीं, 40 करोड़ बैरल तेल आलमी तवानाई एजेंसी ने रिकॉर्ड तौर पर रिलीज करने का फैसला कर लिया है। आबनाए हरमस पर इस वक्त ईरान ने पूरा शिकंजा गाड़ा हुआ है नाजरीन, और जो खबरें आ रही हैं वो इतनी हैरान कुन है कि इस अहम खबर के बाद, इस बड़ी खबर के बाद, जो कि एक तारीखी खबर है, इसके बाद ईरान ने एक और ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। हम उस तरफ भी आएंगे और अमेरिका बहादुर की तरफ से जंग बंदी की बातों की तरफ भी आएंगे। जो बयानात आ रहे हैं, तीनों चीज़ें आपस में मिलाकर देखें तो नज़र आ रहा है कि ये जंग अब बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, क्योंकि ईरान जंग बंदी की तरफ नहीं आ रहा। ईरान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें यह लगे कि ईरान जंग बंद करवाना चाहता है। ईरान अब इस जंग को कुल्ली तौर पर लंबा ही देखना चाहता है। पहले हम नाजरीन इस अहम तरीन खबर की तरफ आएंगे। बहुत अहम खबरें हैं, एंड तक मुलाहिजा फरमाइएगा। और इस खबर में बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातेह बैरूल ने ऐलान किया है कि आबनाए हरमस की बंदिश के बायस होने वाली तेल की कमी को पूरा करने के लिए IAE ने 40 करोड़ बैरल तेल जो है वो रिलीज करने का, उसको जारी करने का फैसला किया है। और उनका कहना है कि तारीख में ऐसी सूरत हाल का हमें सामना नहीं करना पड़ा था। याद रखिएगा नाजरीन, तारीख में ऐसी सूरत हाल का सामना हमें नहीं करना पड़ा था। और इनका कहना है कि IEA मुमालिक ने हमारी एजेंसी के तारीख में तेल के हंगामी ज़खायर की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज शुरू करने पर इत्तिफाक भी कर लिया है, और 32 के 32 तमाम रुकन ममालिक ने इस इकदाम के हक में वोट भी दिया है। फातेह बैरल के मुताबिक तेल की मंडी को जिस पैमाने के चैलेंज का सामना है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। IEA का कहना है कि हंगामी स्टॉक मार्केट में हर रुकन ममालिक की कौमी हालत के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर ये दस्तयाब होगा। ये छठा ऐसा मौका है नाजरीन, पहली बार नहीं बल्कि छठा ऐसा मौका है कि जब IEA ने तेल के ज़खायर के मरबूत इजरा की मंजूरी दी है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी मंजूरी है। और इससे कबल 1991, सन 2005, सन 2011, जबकि 2022 में भी ऐसा देखने में आया। लेकिन अब नाजरीन चलते हैं ईरान की जानिब के ईरान अब जो बयान दे रहा है, जो उसने ऐलान किया है, उसने एक तरह से थरथल्ली मचा दी है, एक नई खलबली मची हुई है। क्योंकि ईरान ने कहा है कि आबनाए हरमस से 1 लीटर तेल भी आप नहीं ले जा सकते। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जो कि IRGC का है, उसने ये एक खुला नंगा, जिसे कहते हैं ना खुला नंगा इंतबाह जारी किया है कि 1 लीटर तेल भी आप ले जाकर दिखा दें हमें तो फिर हम माने। यानी वहाँ पर वो इस कदर सख्ती के साथ आबनाए हरमस की बंदिश को चाहते हैं और उसके लिए वो ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ जहाज़ों पर आज हमले भी हुए हैं, जिसमें थाईलैंड समेत कई मुल्कों के जहाज़ हैं। IRGC के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की इस ताज़ा तरीन इंतबाह को, जो सबसे भयानक इंतबाह गिना जा रहा है, क्योंकि इससे तमाम तर दुनिया में जो तेल की खपत करने वाले बड़े ममालिक हैं उनमें भी ख़तरे की घंटी बज गई है। और तेल प्रोड्यूस करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इस वक्त काफ़ी बेचैनी का शिकार भी नज़र आ रही है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि आप मसनूई तौर पर तेल की कीमत कम नहीं कर सकेंगे। तेल की कीमत को $100 तो क्या अब $200 पर जाता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप देखिए कि 100 पे बर्दाश्त नहीं हो रहा, 90 पे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो $200 की बात हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तेल की कीमत के निसार इलाकाई सिक्योरिटी पर होता है, और इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह तो आप खुद ही हैं। इस हफ्ते आलमी तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखने में आया, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर जारी हमलों के बाद सूरत हाल सख्त तरीन कशीदा हो गई। इसके जवाब में ईरान ने मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज यानी आबनाए हरमस को बंद करने के, जो मुस्तकिल बंद करने के खदशात हैं कि न जाने कब तक बंद होगा, उसने भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। क्योंकि दुनिया का 5वां हिस्सा तेल इसी इलाके से सप्लाई होता है। खलीजी ममालिक में बाज़ मकामात पर तेल की पैदावार सुस्त होने और आबनाए हरमस में मुकम्मल
اور ممکنہ رکاوٹ کے باعث خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عالمی تیل کی سپلائی اب مزید متاثر ہو سکتی ہے، جس سے قیمتوں میں اب مزید اضافے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایران نے چٹا ننگا جو ہے اپنا پلان بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کا ایک بڑا ہتھیار ہے، ایک بڑی طاقت ہے جس کو وہ استعمال کر رہا ہے، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ نہ تو امریکہ، نہ ہی اسرائیل اور نہ ہی ان کے سپورٹر ملکوں کو تیل کی ایک بوند ایک لیٹر لے جانے دیں گے، یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ اب ناظرین یہاں پر آپ امریکہ کا بیان بھی ملاحظہ فرمائیے، یہ بھی بڑا دلچسپ بیان ہے۔ امریکی صدر فرما رہے ہیں کہ ایران میں نشانہ بنانے کے لائق ابھی کچھ نہیں بچا، جب چاہوں جنگ ختم کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ ختم کرنے کے لیے ایران نے کوئی درخواست کی ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ صاحب جنگ ختم کر دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں ایران جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ بدھ کے روز امریکی خبر رساں ادارے ایکزیوس کو دیے گئے ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے حوالے سے میں کسی بھی وقت فیصلہ لے سکتا ہوں، کیونکہ اب عملی طور پر نشانہ بنانے کے لیے ایران میں کچھ نہیں بچا ہے، کچھ یہاں کچھ وہاں، میں جب اسے ختم کرنا چاہوں گا ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ روز امریکہ کے صدر ٹرمپ کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ ایران میں جاری جنگ کب تک چلے گی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابتدائی منصوبہ 4 سے 6 ہفتوں کا تھا، جس میں ایران کے میزائل اور بحریہ کو تباہ کرنا اور اس کی جوہری صلاحیت ختم کرنا اور اس کے اتحادی گروپوں کو مٹانا شامل تھا۔ اب کہنا تھا کہ آپریشن مقررہ وقت سے آگے بڑھ رہا ہے، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے پیر کو کہا تھا، لیکن جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایران مکمل اور غیر مشروط طور پر ہتھیار نہیں ڈال دیتا، چاہے وہ اس کا اعلان کرے یا نہ کرے۔ پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے مزید کہا کہ یہ صدر ٹرمپ ہوں گے جو فیصلہ کریں گے کہ ایران اب براہ راست خطرہ ہے یا نہیں رہا اور ہمیں جنگ بند کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ ناظرین آپ خود ملاحظہ فرمائیے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ 1 لیٹر تیل نہیں لے جانے دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بند کریں گے، ہماری اپنی مرضی ہے۔ وہاں پہ تو کوئی چیز اب نشانہ بنانے لائق ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز نشانہ بنانے لائق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایران کمزور ہے، اس کا مطلب ہے ایران کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایران اب حملہ کرنے کے لائق ہی نہیں رہا۔ تو جب اتنی ساری سہولتیں ہو گئی ہیں تو پھر رجیم چینج کیوں نہیں ہو رہی وہاں پر، اور ابھی تک ایران نے سرنڈر کیوں نہیں کیا، اور اب ایران یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اب مشرق وسطیٰ میں موجود تمام تر تجارتی اور معاشی مراکز پر بھی حملے کروں گا، جس میں بینکس وغیرہ بھی شامل ہیں۔ تو یعنی کہ حملہ کس سے کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اگر ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ یہاں پہ دونوں طرف کے بیانات میں ایک تضاد معلوم ہوتا ہے۔ امریکی صدر اپنی فاتحانہ ایک سٹیٹمنٹ سے بات کو شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ پولائٹلی وہ جنگ بندی کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب شاید امریکہ بھی جنگ بندی چاہے گا۔ جنگ بندی اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، جنگ سے نفرت ہی کرنی چاہیے، جنگ ختم ہی ہونی چاہیے، کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا رجیم چینج ہوگی، آپ نے کہا تھا ایران سرنڈر کرے گا، ان میں سے کوئی کام ہوا ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ آپ نے ایرانی میزائلوں کو بھی ایک مدعا بنایا کہ اسے میزائل بنانے سے، دور رینج حاصل کرنے سے، لمبی رینج کے میزائل جو ہے وہ پروڈیوس کرنے سے روکیں گے۔ کیا وہ حاصل ہوا وہ مقصد؟ وہ بھی واضح نہیں ہے۔ اور ایران تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ جنگ زیادہ طویل ہو، زیادہ لمبی ہو، کیونکہ ایران نے جس طریقے سے مڈل ایسٹ کو اپنی سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے اس وقت، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اور یہاں پر اب ایران اگر اس طرح کی جنگ بندی کے بعد رہ جاتا ہے اور اس کی رجیم رہ جاتی ہے تو پھر ایران ایک نیا ایران بن کر سامنے آئے گا۔ ناظرین یہ بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے، میری ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں یا آپ اس کے حوالے سے مزید اگر کچھ کہنا چاہے تو کمنٹ میں بتا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر رجیم چینج کیے بغیر یا مقاصد حاصل کیے بغیر امریکہ کوئی بھی معاملہ سامنے رکھتے ہوئے جنگ بندی کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ کون سا ایران ہوگا جو اس کے بعد نظر آئے گا، آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین ایک دوسری دلچسپ خبر بھی ہے۔ جنگ تو ایک طرف چلی رہی ہے، فیفا فٹ بال کے حوالے سے، ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر
وہ فرما رہے ہیں کہ ان سے جب فیفا کے چیئرمین نے پوچھا، انہوں نے ان سے فیفا چیف جیانی انفینٹینو، اور انہوں نے رپورٹ کیا کہ جی بدھ کو میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ ایرانی ٹیم کو ورلڈ کپ میں شامل کرنے کے حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آف کورس ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ایرانی ٹیم یہاں آئے، ورلڈ کپ کھیلے، ورلڈ کپ میں حصہ لے، اور ہم تو اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہاں پر انہیں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ کے اندر۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں اس کھیل کے حوالے سے سپورٹس مین سپرٹ شو کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور شاید کہیں نہ کہیں اب یہ سگنل ہے کہ معاملات کو امریکہ اب آرام سے نمٹانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مزید جنگ بڑھے، وہ نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ یہ جو جنگ ہے یہ طول اختیار کرے اور چین اور روس اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ روس جو ہے وہ یوکرین کے اپنے ارمان یہاں پر پورے کرے، اور چین جو ہے وہ تائیوان کے حوالے سے سارا ہوم ورک یہیں پر کر کے چلا جائے۔ یہ ساری چیزیں امریکہ دیکھ رہا ہے، اس لیے شاید کہیں نہ کہیں اب اگر تھوڑی سی بھی پیشکش ایرانی جو حکام ہیں ان کی طرف سے جنگ بندی کی ہوئی، تو مجھے لگتا ہے، ذاتی ایک خیال ہے میرا، کہ امریکہ ایسی پیشکش کو رد نہیں کرے گا جس میں جنگ بندی کے حوالے سے یا سیز فائر کے حوالے سے کچھ آسان شرائط پر آسان ایگریمنٹ، آسان معاہدہ، آسان ڈائیلاگ ہو سکیں اور یہ جنگ جو ہے ختم ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں جنگ ضرور ختم ہو اور دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کر اس کا کوئی پرامن حل نکالے، کیونکہ جنگ تو دیکھ لی ہے 10-12 دن میں دنیا میں پہلی بار تیل کا اتنا بحران سامنے آیا ہے جو کہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مڈل ایسٹ میں موجود ممالک بھی کافی گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے اس قدر جو ایک طاقتور رسپانس ہے، جو ایک تنتناتی ہوئی اس کی میزائلیں پورے مڈل ایسٹ میں بارش کر رہی تھی، وہ چیز انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی پہلے، اور اس بار انہیں بھی نظر آئی، لہٰذا یہاں پر اب جنگ بندی کی طرف بڑھا جا سکتا ہے اگر کوئی انیشیٹو لے۔ آپ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا ناظرین۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔